موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اور اے رب ان کے شکریہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، آپ کے علم اور مشاہدے کی روشنی میں جو آپ کا تجزیہ ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اور بھی لوگ سننا چاہتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہم لوگ وقت کی قید میں ہیں اور رات بھی ہو گئی ہے، اس لیے اس پروگرام کو بھی ایک مخصوص وقت میں ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جناب نوید حامد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ سوال و جواب ہو تاکہ ہمارے درمیان جو ہمارے شرکاء ہیں بہرحال اس سلسلے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں یا کچھ ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نوید حامد صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جناب صدر نشین معاشرہ کوٹی صاحب، اسماعیل باٹلی والا صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست تحسین صاحب، محفوظ صاحب جنہوں نے آج کی محفل سجائی، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا اور مولانا عبدالحمید نعمانی کی عالمانہ گفتگو کے بعد اس ملک میں جو منظرنامہ ہے اور جو مسلمانوں کے سامنے چیلنجز ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، مولانا نے بہت خوبصورتی سے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ میں آپ کے اور کھانے کے درمیان جو ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے زیادہ میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے سوچ رہے تھے کہ 50 لوگوں کا ایک مختصر مجمع ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مخلصین ملت کے وہ تمام افراد اس علاقے کے اور بزرگوار جو ملت کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کا چھوٹے سے وقت میں اس پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد کہا جانا یہ بات ماضی کرتا ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، بہت سارے آپ میں سے ایسے افراد ہوں گے جو مشاورت کی تاریخ سے واقف ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مشاورت کی تاریخ سے بتانا بہت ضروری ہے۔ مشاورت کا قیام جیسے تحسین صاحب نے یہاں پر ذکر کیا 1964 میں ہوا، اور 1964 کے ذرا آپ وہ منظرنامہ دیکھیے، تاریخ کا وہ جھروکا کھول کے دیکھیے کہ جب 1964 میں ملک میں حالات تھے تو ذرا وہ منظرنامہ دیکھنے کی کوشش کیجیے اور تاریخ کی وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کیجیے جو سن 60 کی دہائی کی ہندوستان کی تاریخ۔ آزادی کو کل 17 برس ہوئے تھے۔ ملک کے اندر وہ طاقتیں جن کا ذکر اشاروں کناروں میں عبدالحمید نعمانی صاحب نے
किया है, उन्होंने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाया जाए, और जो एक सिलसिला फिजिकल वायलेंस का शुरू हुआ, फसादात का शुरू हुआ, मारकाट का शुरू हुआ, मुसलमानों को लाड़ोकीला की भट्टियों के अंदर फेंका गया, और जो वहशियाना दंगी का जो एक मुजाहरा मुल्क के अंदर हुआ, तो काबिल मिल्लत ने, उलमाए दीन ने, सियासी कायदीन ने ये तय किया कि नज़्दुल्लामा में बैठकर इस पूरे मसले पर गुफ्तगू करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, वाज़े अंदाज में मुल्क के मुसलमानों को ये उसका पैगाम देना चाहिए। मुशावरत कोई तंजीम नहीं, मुशावरत कोई प्लेटफॉर्म नहीं, मुशावरत कोई अवामी मास कांटेक्ट करने वाला इदारा नहीं। मुशावरत का क़याम इसलिए हुआ था कि मुख्तलिफुल ख़याल जमातें और मुख्तलिफुल ख़याल मखसूस अफराद जो मिल्लत का सरमाया है, जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, वो फ़िरका बंदी तोड़कर साथ बैठकर कोई ऐसा दाए अमल बनाए जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा में ही न सिर्फ पैगाम जाए, बल्कि हुकूमत हिंद और बरादरान वतन के सामने ये पैगाम जाए कि उम्मत एक शीशा बनाई हुई दीवार, यही पैगाम। मुशावरत की बहुत दामनाक तारीख। अगर आप सन 66 की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक देखेंगे तो मुशावरत की तहरीक, अक़लियती किरदार जो लोग वाकिफ़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी करेक्टर मिले, मुसलमानों ने इदारा अक़लियती इदारा बनाया था, मुसलमानों के लिए बनाया था, मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बनाया था, इसमें एम्पावरमेंट के लिए बनाया था, इसलिए वो उनका इदारा है। तो सरकार ने उसको गज़ब करने की कोशिश की, उसके करेक्टर को, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का करेक्टर को बचाने का एक पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चली। उसमें कुछ कामयाब हुई, कुछ नाकाम हुए। हम उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने जो सबसे बड़ा दूसरा काम किया, वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम का काम। 1972 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के रेजोल्यूशन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम। तीसरा बड़ा काम जो था वो दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के क़याम का मामला था। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के रेजोल्यूशन से सन 74 के बाद इंदिरा गांधी ने ये माना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक ऐसा कल्चरल सेंटर मिलना चाहिए जिसमें इस्लाम की तरक्की और तरक्की का काम सिर्फ ना हो, बल्कि हिंदुस्तान के तनाजुर के अंदर जो एक यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है उसके ताल्लुक से भी कुछ गुफ्तगू। 3 इदारे मुसलमानों के बनाए मुशावरत ने, लेकिन बाबरी मस्जिद मूवमेंट इसने चलाई, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत पूरी तहरीक बाबरी मस्जिद की ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के रेजोल्यूशन से चली, और जो क़याम हुआ बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो मुशावरत के रेजोल्यूशन से आगे चल के क्या हुआ कि लंबी तारीख। लेकिन मैं उस तारीख में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा, मैं मौजूदा हालात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं हमेशा जब से मैंने 8 जनवरी 2016 से मुशावरत का चार्ज मैंने लिया और मेरी 27 वर्षों से वाबस्तगी मुशावरत से है। 17 साल पहले जो मोदी साहब जानते हैं, मैं मुशावरत का सेक्रेटरी था। 2000 से लेकर 2004 तक मैं मुशावरत का सेक्रेटरी था। मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि मुख्तलिफुल ख्याल लोगों में बैठकर गुफ्तगू करने का नाम मुशावरत है। आपकी राय कुछ और हो सकती है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, मेरी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वो ये है कि अग़ियार के सामने हम मुत्तहिदा तौर के ऊपर
کنٹینشیس ایشوز جو ہیں اس پر مشترکہ رائے ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اور مشاورت کا سب سے بڑا مینڈیٹ یہی ہے کہ مختلف الخیال جماعتیں افراد ساتھ مل کر بیٹھیں. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن دشمنیاں ہونا بری بات ہے. ان اختلاف کو سامنے رکھ کر ایک کامن منیمم پروگرام بنائیں. یہی مشاورت کا مقصد ہے. اور مشاورت کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک راہ پر ایک اسٹینڈ پر ایک موقف پر پہنچ جائیں تو تمام اس کے جو یونٹس ہیں مشاورت کے وہ سب ایک ہی آواز میں ایک ہی انداز میں ایک ہی الفاظوں میں اس کا اظہار کریں. آج مشاورت میں 17 مسلم جماعتیں ہیں. 17 مسلم جماعتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا کوئی معمولی کام نہیں. جب ہم نے چارج لیا تھا تو 9 تھیں الحمدللہ. بہت مشاورت پہ برے دن بھی آئے, کمزور دن بھی مشاورت کیا ہے. مشاورت ایک دور میں مظہر نامے سے عوامی طور پہ غائب ہو چکی تھی لیکن بھرا ہوا ہاتھی سوالات کا ہوتا. اس برے دور میں بھی سرکار بھی اور امت مسلمہ کے وہ دانشور اور وہ دل میں درد رکھتے تھے وہ مشاورت کے تعلق سے گفتگو کرتے تھے کہ پتہ نہیں مشاورت کا کیا اسٹیٹس ہے. آج بھی یہی بات ہے. بس ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں جو 1964 سے زیادہ خطرناک دور وہ فزیکل وائلنس کا دور تھا اور یہ آئیڈیالوجیکل وار کا دور ہے. یہ دور جو ہے یہ نفسیاتی جنگ کا دور ہے اور نفسیاتی جنگ میں جو گروہ دوسرے گروہ کو ہرا دیتا ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں. کلکتہ اجلاس میں 17 جولائی 2016 میں نے سرکار کو چتایا تھا اور تمام ان قوتوں کو چتایا تھا جو ہندوستان میں مسلمانوں کو مایوس کرنا چاہتی ہیں, ڈرانا چاہتی ہیں, دھمکانا چاہتی ہیں, بیک فٹ پہ لانا چاہتی ہیں کہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے. اگر مسلمان مایوس ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا. یہ تو بیسک تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام ہے, اس کے نبی کا پیغام ہے. آپ اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں یہ لنچنگ کیا ہے, یہ لنچنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ تاکہ آپ گھروں سے نکلنا بند کر دیجئے, آپ ان کی ڈکٹیٹس کو ماننا شروع کر دیجئے. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ سقوط بغداد ہمیں یاد ہے. میں سب پریوار والوں کو یہ کہتا ہوں اور بابا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا بہت آپ ذکر کرتے ہیں, ذرا بغداد کی تاریخ بھی پڑھ لیجیے. سقوط بغداد ہمیں ہلا نہ سکا تو آپ کیا ہلائیں. آپ یاد کیجئے, اور جو لوگ آپ یہاں گفتگو کرتے ہیں نوجوانوں کو بتانے کی بہت ضروری تھی. ہمیں اپنے آپ کہ ذرا سقوط بغداد کو اگر میں 3 جملوں میں اگر اس کا منظرنامہ پیش کروں, ایک تو یہ کہ کوئی دریا ایسا نہیں تھا ریاست بغداد کا جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہ ہو گیا. یہ تاتاری کون ہے؟ یہ تاتاری ترک ہے. یہ تاتاری ترک ہے اور انہی تاتاریوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اور وہ اس لیے کام لیا کہ جو بچے پیچھے مسلمان تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دعوت کا پیغام ان کو دیا. اس لیے آج ہمارے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو حالات اس ملک کے اندر ہیں اس میں ہم اپنے کردار سے, اپنے عمل سے دوسروں کو کے دلوں کو ہم جیتے. یہ مشاورت کا بڑا کام اور پیغام ہے اور مینڈیٹ ہے. تو میں سب پریوار سے آخری جملہ بغداد کے سقوط کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاتاریوں کو جب اسلام کا محافظ بنا دیا
تو ہم جو مخالف حالات ہیں اس میں سے ابھرنا چاہتے ہیں. اور یہی پیغام، پازیٹیو پیغام جو ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے تناظر میں ہمیں اپنی قوم کے نوجوانوں کو دینا اور ہمیں یہ بات بتانی کہ اگر دوسروں کا دل ہمیں جیتنا ہے تو ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے. یہی مشاورت کا مینڈیٹ ہے. مشاورت کا مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ دبے کچلے محروم طبقوں کو نہ صرف گلے لگائیں، ان کو اپنے برابر میں بٹھائیں، بلکہ ان کو احساس دلائیں کہ ان میں اور ہمارے اندر کوئی دوری نہیں. اگر یہ کام ہم نے آپ نے کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ دین کا اور اس ملک کو بچانے کا دونوں کے لیے بڑا کام. اس ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ حالات کوئی معمولی حالات نہیں. ایک پورا نظام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دستور تو بعد میں بدلے گا، لیکن گورنمنٹ آرڈر سے بہت ساری چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رات میں جو آدمی سیکولرزم کا چوغا پہنتا ہے، صبح میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہاف پینٹ ہو گئی. اس کو سمجھنے کی ضرورت. سیاسی فہم مشاورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس طریقے سے ہم اپنی ملت کے اندر سیاسی فہم کی تربیت جو ہے وہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا کہ مشاورت کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مشاورت بہت ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کر رہی ہے. پچھلے 1.5 سال کے اندر بہت سارے روٹھے ہوئے لوگ مشاورت میں واپس آئے. تعمیر ملت 36 برسوں کے بعد مشاورت کی ممبر بنی، جو فاؤنڈر ممبر تھی تعمیر حیدرآباد کی. اور انڈین یونین مسلم لیگ جو فاؤنڈر ممبر تھی وہ 25 برسوں بعد مشاورت کی ممبر بنی. اہل سنت والجماعت 32 برسوں کے بعد ان کے دروازے کھولے گئے. مولانا توقیر رضا صاحب مشاورت کے دور پر، کیا کم بات ہے. مولانا قلب صادق صاحب 20 برسوں کے بعد مشاورت کی دوبارہ رکنیت لی اور وائس پریزیڈنٹ بنے ہمارے ساتھ. کیا کم بات ہے. بہت ساری ایسی تنظیمیں جو ہمارے پسماندہ برادریوں کی ہیں وہ مشاورت کی رکن بنی. سب کو ساتھ لے کے چلنے کا زمانہ ہے. اور اگر ہم نے سب کو ساتھ نہ لیا، تھوڑے تھوڑے اختلافات کو بڑے اختلافات میں ہم نے ہوا دے دی تو وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تاریخ میں ہم گم ہو جائیں گے. تو آئیے ہم کوشش کریں کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، مشاورت ایک ایڈوکیسی گروپ ہے. یہ کوئی ماس تنظیم نہیں. جو ایڈوکیسی گروپ کا مطلب سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایڈوکیسی گروپ کی اہمیت کیا ہے. ایڈوکیسی گروپ RSS تحریک سے زیادہ کام کر سکتا ہے. میں مولانا نے یہاں ذکر کیا اتفاق سے میں اور یہ دونوں بہرائش میں عوامی رابطے کے طور پہ گئے. ایک نوجوان اٹھا 30-32 سال کا، کہنا 2 منٹ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا 2 منٹ سے میں 2.5 منٹ میں لگاؤں. جو جملے کہے بس میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا صاحب آپ RSS کی بات کرتے ہیں. 95-96 سال پہلے جو انہوں نے طے کیا تھا، ایجنڈا بنایا تھا، اس میں وہ کامیاب ہے. اور ہمارے اکابرین نے جو ایجنڈا بنایا تھا کہ فرقے مضبوط ہو، اس پہ کامیاب ہے. تو کوئی شکایت کس بات کی؟ یہی فرقہ بندی کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک وقت لگے گا اس میں پہنچتے. ایک آخری کے 2 منٹوں کے اندر 1 منٹ میں چائنیا کی ایک لوک کتھا، چائنیز لوک کتھا سنا بتا کر شیئر کر کے آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. ایک چائنا کی بڑی مشہور لوک کتھا ہے، اور لوک کتھا کیا ہے؟ بہت مختصر کہ ایک گاؤں چائنا میں ایسا تھا جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے اور سورج کی روشنی اس میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن لوگ پھر بھی رہتے تھے. کھیتی نہیں ہوتی تھی، زندگی کے معمول بڑا
कठिन था। तो एक दिन एक गांव के रहने वाले ने, बाशिंदे ने पहाड़ की चोटी पर जाकर उसने उस चोटी के ऊपर कुदाल लगाई। बहुत दिनों तक लोग समझ न सके कि क्या कर रहा है। एक दिन लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो वहाँ पे जाकर? तो उसने कहा कि मैं पहाड़ को काटने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सूरज की रोशनी हमारे गाँव में आ जाए। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो उसने जब जवाब दिया तो हम सब के सभाकारों से उसने कहा कि मैंने शुरू किया है काम। मुझे मालूम है कि हमारी ज़िंदगी में काम पूरा नहीं है, लेकिन अगर ये काम जारी रहा तो कम से कम अगली जनरेशन में काम पूरा होगा और सूरज की रोशनी हमारे गांव में आए। तो मौलाना ने जिक्र किया कि 200 साल की जरूरत है काम करने की। मैं कहता हूँ कि आज हम तैयार कर लें कि हमें मिल्लत के लिए अपने आप को हफ्ते में 1 घंटे वक्त करना है। अगर 1 करोड़ अफराद भी, पढ़े लिखे अफराद 1 घंटा वक्त कर दें वहीं हफ्ते के अंदर, तो कितने दिन हो गए, जरा कन्वर्ट कीजिएगा। हमारी परेशानी ये है कि हम ये चाहते हैं कि मिल्लत में जो काम करने वाले 24 घंटे उसमें काम करते रहे, वो नहीं होता, वो नहीं। आइए हम तय करें 1 घंटा मिल्लत के लिए हम दें और समाजी कामों के लिए दें, मजहबी कामों के लिए। तो समाजी काम भी मजहबी हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। समाजी कामों में मावनत करना भी मजहबी हमारी जिम्मेदारी है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। जब समाजी नहीं रहेगा तो मजहब कहाँ से? पूरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। आइए इसका चैलेंज हम खुश असलूबी से इस चैलेंज को हम कबूल करें और हम ये तय करें कि हम मुख्तलिफ ख्याल अफराद किसी मिल्लत के मसले पर जब बैठेंगे तो कोई एक राह निकालने की कोशिश करेंगे जो मुशावरत का पैगाम है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फिर इंशाअल्लाह किस वक्त हाजिर होंगे अपने गुफ्तगू बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद हामिद साहब। रात अब ज़्यादा हो गई है।